نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تمام کتابوں میں تغیر و تبدل ہے، تحریف ہے، لیکن یہ کتاب واحد ایسی کتاب ہے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی آج اس کے الفاظات، اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا تشریح اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا۔ اور صرف اس کے ہم خیال کرتے ہیں اس کے لفظوں کا کہ تلفظ اور الفاظ، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم اور ترجمہ بھی ضروری ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا تعلق بھی ترجمے کے ساتھ ضروری ہے، صرف الفاظات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کا مفہوم یاد کرنا، اس کی تشریح کو سمجھنا اسی طرح ہے جس طرح ہم قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے نادرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی کے اندر نازل کیا۔ عربی کو سیکھنا سب سے آسان ہے، ایک ایک لفظ بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسان ترین طریقہ اسلوب نازل کیا ہے۔ آسان طریقے کے ساتھ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک تو عرب لوگ ہیں جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ عجمی ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مد نظر رکھا ہے، ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور اسی طرح بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ قرآن کا ترجمہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اس کا مفہوم نہیں ہمیں پتہ ہوگا، تو آج یہی وجہ ہے علماء کرام، قراء کرام مساجد میں جماعتیں کرواتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو خود اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، تو ان کے پیچھے لوگ توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، بے توجہی اور بے دھیانی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ والے مسلمان اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل روتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو بھائیوں، یہ اسی لیے ہے جب اس کا ترجمہ آتا ہوگا پڑھنے والے کو تو وہ دل سے اس کو پڑھے گا، اور سننے والے کو اگر اس کا ترجمہ آتا ہوگا، سمجھ آتی ہوگی، تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کو پڑھنا اور ساتھ سمجھنا، اس کے بعد اس پہ علم جو حاصل کیا ہے ہم نے، اس کو اپنی زندگی میں پوری کی پوری زندگی، صرف دینی زندگی نہیں، دنیاوی، معاشرتی، سوشلی، کوئی بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، وہ دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، پوری کی پوری زندگی میں اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ ایک مسلمان کا حصہ ہے، ضروری لازم ہے مسلمان کے لیے۔ اور اس کے بغیر آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، اس لیے مسلمان آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے اس ترجمے کو، اس قرآن کی کلاس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کے الفاظات کو دیکھنا ہے، اور ہم نے صرف اور صرف لفظ کے ساتھ ترجمہ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں
ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ آتا ہو، جتنا ہم ترجمہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھیں کم سے کم جو لفظ ہم نے پڑھ لیا ہے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمیں اس کا معنی آتا ہو کہ یہ جہنم ہے، جہنم کا معنی کیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور یہ جنت ہے، یہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، علیم ہے، علیم ہے، عظیم ہے۔ علیم اور علیم میں فرق ہے، اسی طرح جس طرح لفظ میں فرق ہے، معنی میں بھی فرق ہے۔ تو یہ جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کو ہم نے دھیان اور توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور جو بھی لفظ آئے وہ حرف ہو، اسم ہو، فعل ہو، اس کا معنی یاد کرنا ہے۔ اگر ہم ایک پارہ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو قرآن مجید کا ہمیں 25-30% ترجمہ آ سکتا ہے، اور آخری اگر ہم آخر سے شروع کیا اس لیے کہ آخر کے الفاظ مشکل ہے، اگر آخر کے الفاظ ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے تو ہمیں ایزیلی، آسانی سے پورے قرآن مجید کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے۔